اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ. وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا, اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا, میں اپنا ٹائم لوں گا, لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے. اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی, انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے, بالکل قرآن کے خلاف ہے, اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا, کل کو وہ اپنے گھر جائے گا, ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے, اس کے ذات و واقعات اس سے سپورٹ ہی نہیں کرتے, تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہد ملت اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ تو مرتد ہو گیا. جی اگلا سوال نمبر 24 ہے ابرار بھائی کا, کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک کرسچن کو اسلام ابھی قبول کروایا لاہور میں, جبکہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے اس سے کلمہ پڑھوایا, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے جی. جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا, بالکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی موجودگی کے اندر. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا, آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں, اور میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی, جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید دعوت حق پہنچانے کی توفیق دے, لیکن ان کی اس غلطی کے اوپر میں مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا, اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا, میں اپنا ٹائم لوں گا, لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا. اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی, انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے, بالکل قرآن کے خلاف ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 256 وہ ہے یہ آیت, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. تو گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کے زور کے اوپر, یا اس طریقے سے موشنی بلیک میل کر کے کسی شخص کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا, نہ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب تو یہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اور نعرے لگوا کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اس بندے کی لائف انہوں نے ونریبل کر دی ہے. وہ تو ویلنگ نہیں تھا, وہ کہہ رہا تھا میں سوچوں گا. ان کا نہیں, میں نے تو ثابت کر دیا. یار انبیاء کرام کیا یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اب چونکہ ہم نے ثابت کر دیا لہذا تم ابھی زبردستی کلمہ پڑھو. اس طرح تو کبھی نہیں کیا گیا. اس کے الٹ ملتا ہے, قرآن میں ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورۃ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے یہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ تو نصیحت ہے, جو ڈر جائے اس کے لیے نصیحت ہے. پھر آیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید.
نبی قرآن کے ذریعے آپ ان کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ زبردستی کسی کے ساتھ کریں. اس لیے تمام انبیاء کا منصب قرآن میں کیا آیا؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس طریقے سے زبردستی مجمع کا فائدہ اٹھا کے اور کلمہ پڑھوانا کسی بندے سے، تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس طریقے سے اگر یہ کریں گے تو پھر باقی لوگوں کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی پھر اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے. تو کرسچنس کے حوالے سے کافی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، خصوصاً یہ لاہور کے پروگرام کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور ان میں سے اکا دکا چیزیں جو میرے حوالے سے بھی تھیں، کیونکہ بعض لوگوں نے میرے نام سے کچھ کلپس اپلوڈ کیے ہیں، لاکھوں میں اس کی ویورشپ آئی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں اس سنڈے کو کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس میں یہ چیز بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت چونکہ آپ نے کوشچن پوچھا تو میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا، اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، کل کو وہ اپنے گھر جائے گا، ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے، اس کے لاتو واقعات اسے سپورٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہد ملت اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ تو مرتد ہو گیا. تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کس نے یہ بات بتائی کہ یہ اس طریقے سے وہ کریں اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں. مجھے تو سخت تکلیف ہوئی ہے. مجھے پہلے کسی نے ای میل کے ذریعے بھی بتایا، 2-3 لوگوں نے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے کل رات کو بائی چانس وہ ویڈیو آئی تو میں نے اسے دیکھا، پھر میں نے دوبارہ اس کو ریورس کر کے دیکھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. ایک پڑھا لکھا انسان جس کا اتنا تجربہ ہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد مجھے یعنی فیل ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ایٹیچیوڈ میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب چینج ہو چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ اس طرح نہیں تھے. وہ نان مسلم ملکوں میں سوالات کے جواب جس طریقے سے دیتے تھے نا، یہاں مسلمان ملک میں ذرا ان کا کانفیڈنس لیول آسمانوں کے اوپر ہے. اس لیے تھوڑی روڈنس بھی، بلکہ کافی ساری روڈنس ان میں آ چکی ہے. اور 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر روڈنس آ جائے، اور وہ نظر آ رہی ہے کئی ایک معاملات کے اندر. ہم ڈاکٹر صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. وہ مسلمانوں کے کیس میں بھی ہوا، کراچی میں جو سسٹر کے ساتھ ہوا جو لکی مربت سے تھیں، ایک پشتون بہن، اور لاہور میں کرسچنس کے ساتھ ہوا. یہ دونوں جو انسیڈنٹ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کے جو معاملات ہیں وہ بگڑے ہی ہیں. کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوا ان انسیڈنٹس کی وجہ سے.